رائٹ. اچھا کامران صاحب سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ ایک قانون دان نہیں ہے، ایک اچھے خاصے جانے مانے قانون دان ہے. ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اگر قانون کے تقاضوں میں بھی دیکھیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک سرٹن طریقہ کار ہے. اگر نمبر ہو جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ پڑیں گے اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی، یعنی اپوزیشن کی طرف چلی جائے گی. یہی ہم لوگوں نے اس ٹائم پر وٹنس کیا. لیکن اس ٹائم پر یہ والی اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد it takes away from vote of no confidence, it takes away from مولانا فضل الرحمان صاحب himself. ابھی کی باری نہیں آپ سے مولانا صاحب سے بات ہوئی، لیکن تب تو بات ہوئی ہوگی نا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سامنے آیا تھا. آپ کو مولانا صاحب اس ٹائم پر ہچکچاتے ہوئے لگ رہے تھے کہ کہیں کوئی ہچکچاہٹ ہو ووٹ آف نو کانفیڈنس سامنے لے کر آنے میں، یا کوئی ایسی ہچکچاہٹ ہو کہ نہیں جیسے کچھ دباؤ فیل ہو رہا ہو، یا کچھ ایسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح فور فرنٹ پہ تھے، جس طرح ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد بہت بڑی بینیفیشری جے یو آئی تھی، مولانا صاحب تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بینیفیشری تھے تو ٹھیک تھا، آج کوئی بینیفٹ نہیں تو ٹھیک نہیں؟ What do you say about that? نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بینیفٹ تھا تو ٹھیک تھے، بینیفٹ نہیں تھا تو ٹھیک نہیں تھے. نفیسہ شاہ بہن ہماری اس بات پہ کہ جی ہم بہت بڑے بینیفیشری تھے. 83 کی جو نا کیبنٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس میرا خیال ہے 3.5 منسٹریاں تھیں، بس اتنے ہی بہت بڑے ہم بینیفیشری تھے. مگر بہرحال جو ہے ہم اس کا حصہ تھے، ہم اس تحریک کا بھی حصہ تھے، یقیناً تھے. اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اس کانٹیکس کا نہیں پتا. کانٹیکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ ہم کسی کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں اور جواب یہ آتا ہے کہ آپ جائیے عدم اعتماد کی تحریک لے آئیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اب مجھے اس پوری بات کا اگر ایگزیکٹ پتا چل جاتا تو میں آپ کے ساتھ آپ کا شیئر کرتا. لیکن سید صاحب اس ٹائم کا تو آپ کو پتا ہوگا نا، یقیناً آج کا نہ صحیح اس ٹائم کا تو پتا ہوگا کہ اس ٹائم پہ مولانا صاحب کے فرور کے ساتھ آگے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس وقت دیکھیے اس نو کانفیڈنس موشن کو ہم ڈرافٹ کرنے والوں میں خود بھی شامل تھا. میں تھا اور دوست جو لیگل سائڈ پہ تھے، ہم ڈرافٹ کرنے والوں میں شامل تھے. باڈی لینگویج کے جو ہے نا ماہرین نہیں ہیں، لیگل سائڈ پہ جو ہے نا آپ ہم سے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ باڈی لینگویج کیا تھی اس وقت کی. تو یہ تو مجھے مولانا صاحب نے کہیں آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں ہاتھ ہلکا رکھنا، یا کوئی ایسی کوئی ہدایات تو نہیں تھی اس ٹائم پر؟ نہ ہلکے کی بات تھی نہ بھاری کی بات تھی. جہاں پہ لیگل سائڈ آتی تھی تو ہر پارٹی کی طرف سے ایک دوست ہوتا تھا. یہاں سے اپنا عام طور پہ پیپلز پارٹی سے فاروق نائک صاحب ہوتے تھے، نون کی طرف سے تارڑ صاحب ہوا کرتے تھے، جے یو آئی کی طرف سے میں ہوتا تھا، باقی دوسری پارٹیوں کی طرف سے اسی طرح سے لیگل سائڈ پہ. تو ہم نے لیگل سائڈ پہ ہم نے اس پہ ورک کیا تھا اور اس میں ہم نے دیا تھا، بنا کے دیا تھا. بس اتنا ہی جو ہے نا وہ ہمارا کردار تھا. اس سے زیادہ میرا کم از کم کردار نہیں تھا. ووٹ بھی میں نے نہیں دینا تھا، ووٹ لینا بھی میں نے نہیں تھا کسی کا، بس اسی طرح سے تھا. اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ، پی ایم ایل این کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی اور وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ اس سینس میں ہے کہ وہ نفی کر دیتی ہے ایک طرح سے. کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے تو کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کر آئے. یہ کہنے کی بجائے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں، انہوں نے کہا تھا کہ نہ لے کر آئے. کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گی یا تردید کریں گی؟ دیکھیں یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم باجوہ صاحب کو کیوں اس میں لے کے آتے ہیں جب سیاسی جماعتوں کا ایک فیصلہ تھا. یہ میں ضرور کہوں گی کہ 2018 والی جو حکومت آئی وہ ایک ہائیبرڈ نظام لے کے آئی، جس میں انفارچونیٹلی اس وقت جو جماعت کہہ رہی ہے، جمہوری قدروں کی بات کرتی ہے، آئین کی بات کرتی ہے، وہ حکومت لے کے آئی جہاں پر پارلیمان کا بھی اس میں پارلیمان کا بل بھی یہ سیاسی حوالے سے نہیں پاس کرا سکتے تھے، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کال دیتے تھے. کشمیر کے اوپر اگر یہ اتنا بڑا جو کرائسس ہوا، آرٹیکل 370 ودرا ہوا انڈیا میں، تو اس پر بھی ڈائلاگ میں زرداری صاحب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان غیر موجود ہیں اور آرمی چیف آ جاتے ہیں. مطلب یہ آپ کو یہ پس منظر، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کوئی بھی بات کرتا ہے تو پلیز یہ پس منظر رکھیں کہ ایک ہائیبرڈ نظام جو آیا ہے 2018 میں، اس ہائیبرڈ نظام کے کانٹیکسٹ میں آپ سب دیکھیں. اور آج بھی اگر آپ کو ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے،
آج پیر پگاڑا صاحب بہت بڑی جو ہے اجتماع سے مخاطب ہو کے پھر وہ افواج پاکستان کو کال کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمیں ریسکیو کریں، آپ آ جائیں ہمیں مینڈیٹ دیں. جب خان صاحب جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے اجلاس کر لیے، جلسے کر لیے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جی نیوٹرل سے بات کریں گے، ہم تھرڈ امپائر سے بات کریں گے. تو جب یہ رویہ ہوگا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں اس میں آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم اگر سیاسی فورسز ہیں، حقیقی سیاسی جماعتیں ہیں، تو آئیں ڈائیلاگ کے اوپر آئیں اور ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کی بات کریں، اور اس میچورٹی کی بات کریں جس میچورٹی اگر سیاسی جماعتیں آج فیصلہ کر لیں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے آزادانہ منصفانہ اسی وقت ممکن ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا آئینی رول پلے کرے، جوڈیشری اپنا آئینی رول پلے کرے، پارلیمان اپنا آئینی رول پلے کرے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ٹرمز پر عوام کے اوپر اور عوام کے پاس ہی جائیں گے، عوام سے ہی مینڈیٹ لیں گے. جب تک یہ اصول جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوا تھا اور یہ سو کالڈ تھرڈ فورس جو یہ آیا اس نے ان اصولوں کو تہس نہس کر دیا. اس کو نلیفائی کر کے آگے بڑھا جائے. وہ اصول واپس نہیں آئیں گے تو باجوہ صاحب نے یہ کہا تو فیض حمید نے یہ کہا تو جنرل صاحب نے یہ کہا، اس کو یہ ختم نہیں ہوگا. اگریڈ اور یہ چیزیں تبھی ختم ہوں گی جب سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی، لیکن مل کر بیٹھنا ذرا مشکل نظر آتا ہے. سینیٹر صاحب، اس ٹائم پر تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی جے یو آئی کی باتیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، وہ سارے حکومت کا حصہ بننے کو بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کا اتحاد ہونے والا ہے پی ٹی آئی سے؟ سینیٹر صاحب اف یو کوڈ کلیریفائی، بیکاز ابھی تک اتحاد کی کوئی کلیئر بات سامنے نہیں آئی ہے. دیکھیے، اتحاد کی کلیئر بات نہیں ہے، ہم صرف ایک نقطے پہ متفق ہیں، وہ ہے دھاندلی اور انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ریگنگ جو ہوتی ہے، اس بات پہ ہم متفق ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا اتفاق نہیں ہے. اور ہم سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں بھی رابطہ یقیناً تھا. بلاول کی انکلینیشن جو ہے وہ سائڈ تھی، اب وہ نہیں ہے شاید. تو بہرحال یہ وہ ان کا حق ہے، یہ شاید ہم دو پارٹیوں کا بھی حق ہے کہ وہ کسی میں باوجود اس کے کہ ماضی میں تلخی رہی ہے، ماضی میں بلکہ تلخی کیا بہت بڑی تلخی رہی ہے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی پارٹی. اچھا، لیکن سینیٹر صاحب دھاندلی کی بات تو پچھلے انتخابات میں بھی تھی، اس سے پچھلے انتخابات کے اندر بھی تھی، اور شاید 70-75 سال کے اندر سارے انتخابات میں ہی تھی. سو دس از نتھنگ نیو فار پاکستان. ایسی صورتحال میں اگر حکومت آپ کو ریچ آؤٹ کر لے تو کیا جے یو آئی ہاتھ ملانے کو تیار ہو جائے گی، حکومت کا حصہ بننے کو تیار ہو جائے گی؟ دیکھیے، ہمارا مین ایشو حکومت نہیں ہے، ہمارا مین ایشو جو ہے وہ دھاندلی ہے، وہ انسٹیٹیوشنل ہے. وہ 75 سالوں سے آپ درست کہتی ہیں کہ دھاندلی ہر الیکشن میں جو ہے نا یہ ایشو رہی ہے، مگر اس حد تک جو ہے نا وہ جا کے کبھی بھی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. یہ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیے گئے ہیں، اور اس میں اتنے غلط اور برے الزامات آئے ہیں کہ جن کو کہنا بھی جو ہے، جن سے منسوب کیا گیا، جن کو ان سے منسوب کرنا بھی جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے یا پورے پاکستان کی بے عزتی ہوتی ہے. جس طرح کے الزامات آئے ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن میں لوگ جیتتے بھی ہیں، الیکشن میں لوگ ہارتے بھی ہیں، مگر وہ فیئر اور فری ہونے چاہیے. فیئر اور فری انتخابات کے بارے میں تو بڑے عرصے سے ڈیمانڈ چل رہی ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ نے جوائن کیا.